آپ کے سامنے میں آج جو خبر رکھنے جا رہا ہوں وہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اور ناقابل یقین بھی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان کا یوں ہی دورہ ختم ہوتا ہے، فوری بعد وزیر اعظم کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وزیر اعظم کو برطرف کر دیا جائے، اور وہ بھی کسی فوجی سربراہ کی طرف سے نہیں، کسی ڈکٹیٹر کی طرف سے نہیں، بلکہ وزیر اعظم کو برطرف کرتی ہے آئینی عدالت، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمپرومائز عدالتیں ہیں۔ آئینی عدالتوں کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے فیصلے نہیں لے سکتی، لیکن یہ فیصلہ آ گیا ہے آئینی عدالت کی طرف سے، وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اور ان پر الزام کیا ہے؟ یہ ہے کہ کشیدگی کے دوران انہوں نے دشمن ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے ساتھ بات کی اور اپنی فوج کے خلاف ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور یہ ساری ٹیلی فون گفتگو ان کی لیک ہو گئی۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا، آئینی عدالت کے سامنے معاملہ گیا تو اس نے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم کی برطرفی کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تھائی لینڈ میں۔ تھائی لینڈ کی وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا ہے، آئینی عدالت کی طرف سے برطرف کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی مماثلتیں، جیسے کہ آئینی عدالت یہاں بھی ہے، آئینی یہاں پہ بینچ ہے، وہاں پہ آئینی عدالت ہے، بڑی طاقتور عدالت ہے آئینی عدالت۔ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ہمارا آئینی بینچ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ سارا کوئی تھائی لینڈ میں، اور تھائی لینڈ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ دورے کے لیے گئی تھی، وہاں پہ گئی ہیں، اور اس کے بعد جاپان گئی ہیں۔ جاپان سے واپسی پر وہ ہانگ کانگ میں ٹھہری ہیں، سنگاپور بھی شاید گئی ہیں۔ نواز شریف صاحبہ تھائی لینڈ گئی ہیں، تھائی لینڈ میں ان کا دورہ ختم ہوتا ہے، وہ جاپان چلی جاتی ہیں، تو اتنا بڑا فیصلہ وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے دورے کے ساتھ ان کی برطرفی کا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ہم نے بتایا آپ کو ریفرنس دینے کے لیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں، اور اس دوران اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں کے وزیر اعظم کو، بلکہ ایک دو دن کے بعد ان کو آئینی عدالت کی طرف سے برطرف کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے پوری کی پوری خبر رکھ دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، آئینی بینچ نے کس طرح سے، بلکہ آئینی عدالت نے کس طرح سے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے ملک کی وزیر اعظم پیتھون تھان شیوانت کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے اقرار دیا ہے کہ وزیر اعظم کمبوڈیا کے سابق رہنما بان سین کے ساتھ لیک ہونے والی اپنی ٹیلی فون گفتگو کے وزیر اعظم سے متوقع اخلاقی معیارات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئی ہیں۔ یہ خاتون وزیر اعظم ہیں۔ آئینی عدالت کے اس فیصلے کے بعد خاتون وزیر اعظم پیتھون تھان شیوانت کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ان کی کابینہ کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ ملک میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب سے قبل اب موجودہ نائب وزیر اعظم عبوری طور پر اس عہدے کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں سرحدی جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے تھے، اور ان جھڑپوں سے ایک ماہ قبل تھائی لینڈ کی وزیر اعظم پیتھون تھان شیوانت کمبوڈیا کے رہنما ہان سین سے فون پر بات کی تھی، جو بعد ازاں لیک ہو گئی تھی۔ اس ٹیلی فون گفتگو میں پیتھون تھان شیوانت نے بان سین کو انکل کہہ کر پکارا تھا، اور اپنے ملک کی فوج، بالخصوص ایک فوجی جرنیل پر تنقید کی تھی۔ پیتھون تھان شیوانت تھائی لینڈ کی ایسی 5ویں وزیر اعظم بن گئی ہیں جنہیں گزشتہ 20 سال سے بھی کم عرصے میں آئینی عدالت کے فیصلوں کے نتیجے میں عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ اس معاملے کا مرکز پیتھون تھان شیوانت کی جانب سے کمبوڈیا کے سابق رہنما بان سین کو جون 2025 میں لیک کی گئی ایک متنازع فون کال ہے۔ یہ فون کال اس وقت کی گئی تھی جب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں کشیدگی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اس کال کے چند ہی ہفتوں بعد دونوں ممالک کی افواج نے ایک دوسرے پر فضائی اور سرحدی حملے کیے تھے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے مکمل سینیریو رکھ دیا کہ کس طرح سے تھائی لینڈ کی وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں راجیو گاندھی صاحب 1988 میں دورے پر آئے تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات سے پہلے راجیو گاندھی کی طرف سے یا ان کے ساتھ آئے والے
یا ان کے ساتھ آنے والے حکام کی طرف سے جو واضح کیا گیا کہ راجیو گاندھی آپ کے ساتھ اسی وقت 1-to-1 بات کریں گے، 1-to-1 ملاقات کریں گے جب وزیر اعظم ہاؤس کی ڈی بگنگ ہو جائے گی۔ ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ خفیہ آلات ایسے لگے ہوئے جو ریکارڈنگ کریں گے، تو اس لیے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ڈی بگنگ کی جائے، اور ڈی بگنگ کی جائے گی راہ کے لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے یہ اجازت دے دی گئی۔ ان لوگوں کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کی ڈی بگنگ کی گئی، اور اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ تو رات کو جنرل اسلم بیگ صاحب ان دنوں چیف آف آرمی اسٹاف تھے، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، اور اسحاق خان صدر تھے۔ تو یہ ساری باتیں فوج کو بھی معلوم تھا، صدر کو بھی معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو ملاقات ختم ہوتی ہے تو اسلم بیگ صاحب ایک کیسٹ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، صدر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی ٹیبل پر کیسٹ رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح سے ڈی بگنگ کی گئی تھی بھارتی راہ کی طرف سے، پورے وزیر اعظم ہاؤس کو انہوں نے ڈی بگ کر دیا تھا کہ کوئی ایسا آلہ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں کی طرف سے اس ملاقات کو ریکارڈ کیا گیا، کیسٹ صدر صاحب کے سامنے رکھی گئی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے جس طرح راجیو گاندھی ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ راجیو گاندھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ ایٹمی پروگرام کو آگے لے جا رہے ہیں۔ تو بے نظیر بھٹو کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو ایٹمی پروگرام کو یہیں پہ روکنا چاہتے ہیں، لیکن فوج نہیں مان رہی۔ اور پھر بے نظیر بھٹو کو جس طرح سے برطرف کیا گیا، آئندہ کچھ عرصے کے بعد اس میں یہ الزام بھی شامل تھا کہ راجیو گاندھی کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے ملاقات کی ہے۔ باقی کے الزامات بھی تھے، اور کچھ انہوں نے اپنی طرف سے بھی بنا لیے تھے، جیسے اسلم بیگ صاحب اور اسحاق خان صاحب نے پھر بے نظیر بھٹو کو چلتا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ہم نے آپ کو اس طرح سے سنایا کہ وہاں پہ دیکھ لیں کہ فوج کے خلاف بات کرنے والی وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ دیکھ لیں کہ فوج کے خلاف کس طرح سے باتیں ہوتی رہی ہیں، کس طرح سے خواجہ آصف کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری فوج نے عوام کا گودا تک بھی، جسم کا نچوڑ لیا، ہڈیوں کا گودا تک بھی انہوں نے نچوڑ لیا ہے، خون تک نچوڑ لیا ہے۔ میاں نواز شریف کیا کہتے تھے، اور باقی لیڈر کیا کیا فوج کے حوالے سے نہیں کہتے تھے۔ تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ تھائی لینڈ کی کس طرح سے کتنی طاقتور عدالت ہے۔ کیا ہم اپنی عدالتوں کے بارے میں ایسا سرے دست ان دنوں میں آج کل سوچ بھی سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلا کیسا لگا۔